السلام علیکم۔ یاد رکھو، ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب حالات بگڑ جاتے ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم صبر نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کے فیصلے پر صبر کرنا ہمارے لیے کتنی بڑی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ ہم جانتے ہی نہیں۔ دیکھو، زندگی کے اس سفر میں ہمیں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی آسانی اور کبھی مشکلات۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اس آیات سے واضح ہوا کہ زندگی کے امتحانات ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیں پرکھتا ہے، ہمیں مضبوط بناتا ہے اور ہمیں اپنی طرف لوٹاتا ہے۔ اور اس پر سب سے عظیم عمل جو اللہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے صبر۔ صبر کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب حالات مشکل ہو جائے تو سب سے پہلا قدم نماز اور دعا ہے اور دوسرا قدم صبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور جب وہ ہمیں آزماتا ہے تو دراصل وہ ہماری کامیابی کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد وہ لوگ جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک اہم بات سکھاتی ہے کہ آزمائشیں صرف مشکلات نہیں بلکہ ایک موقع ہے ایمان کے امتحان کا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزمائشوں کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں اللہ ہمیں ایسے مشکلات میں ڈالتا ہے جنہیں سنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، مشکلات دل کی صفائی کرتی ہیں۔ جب ہم دنیا کے مختلف معاملات میں الجھ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اپنے دل کو دنیا کی محبتوں سے پاک کریں اور اللہ کی محبت کو اپنائیں۔ جس طرح لوہے کو مضبوط کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزمائشوں میں ڈال کر ہمیں مزید مضبوط بناتا ہے۔ ایمان کے بغیر صبر ناممکن ہوتا ہے اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو صبر کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ مشکلات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ ہمیں دنیا کی مشکلات سے نکال کر آخرت کی دامی رات کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دیکھتا ہے اور ہمارے قریب ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیات ایک واضح وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو صبر کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خواہ وہ ایک کانٹنا چبھنے کی صورت میں ہو تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزمائش کے ساتھ ہمارا صبر ہمیں آخرت میں بڑا اجر کا مستحق بنتا ہے۔ اور صبر کرنے کا ایک اور عظیم فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دنیاوی فکروں سے آزاد کر کے دل کا سکون عطا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہمارا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، جہاں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر۔ یاد رکھو، جب آپ مشکل وقت آئے
تو سب سے پہلے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے کی کوشش کریں، یہ تسلیم کریں کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کر رہا ہے۔ مشکل وقت میں نماز اور دعا سب سے بڑا سہارا ہے۔ نماز اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے اور دعا آپ کے دل کا سکون بن سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ صبر کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کے دل کو فوری سکون دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی معافی پر غور کریں۔ قرآن اللہ کی ہدایت ہے اور اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اور یاد رکھو، مشکل وقت میں ایک اور اہم چیز جو صبر کو ممکن بناتی ہے وہ ہے مثبت سوچ۔ جب انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو منفی نظر سے دیکھنے لگتا ہے اور یہ رویہ صبر کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کے حالات بدل دیے جائیں گے اور یہ کہ اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ یقین آپ کو نہ صرف صبر کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ آپ کی روحانی اور ذہنی حالات کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو اللہ کی مدد آپ کے لیے کافی ہے۔ جب آپ دنیا کی مشکلات کا سامنا کریں تو آخرت کا اجر یاد رکھیں۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل راحت آخرت میں ہے۔ مشکل وقت میں اپنی پچھلی کامیابیوں کو یاد کریں۔ آپ نے پہلے بھی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا اور اللہ نے آپ کو ان سے نکالا ہوگا۔ یہ یاد دلانا آپ کو حوصلہ دے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یاد رکھیں، زندگی کا سفر آسان نہیں ہوتا لیکن یہ مشکلات ہمیں بہتر انسان بناتی ہیں۔ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہماری روحانی قوت کو مضبوط کرتی ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ صبر نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں اور یقین کریں کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں مشکل وقت میں صبر عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے جتنے بھی بہن بھائی آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے جتنے بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین۔ اور جو بھی میرے بہن بھائی بیمار ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو شفا دینے والا ہے انشاءاللہ۔ آمین۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کی بہن جویریہ۔ اللہ حافظ۔